بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے جس نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اور الحمدللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور کروڑہا درود و سلام ہمارے محبوب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنا دے، جو سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، ہمیں شانوں کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ اور ان کے بارے میں چند احادیث طیبہ بھی سن لیتے ہیں اور پیارے لوگوں کی باتیں بھی۔ اہل بصرہ کا اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا کہ علم دولت سے بڑھ کر ہے، کچھ نے کہا کہ دولت علم سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے اپنا ایک پیغام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں بھیجا۔ انہیں کہنا کہ علم انبیاء کی وراثت ہے، جبکہ مال فرعونوں کی۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ علم اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوب بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے، جبکہ مال محبوب ہو یا غیر محبوب سب کو عطا فرماتا ہے۔ پھر سورہ زخرف کی آیت مبارکہ پڑھی کہ لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ دیکھو علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ مالدار سوتا ہے تو اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ عالم کا ذکر موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مالدار تو مردہ کی مانند ہے، جبکہ عالم کبھی نہیں مرتا۔ مالدار سے ہر درہم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جبکہ صاحب علم کے لیے ہر حدیث کے بدلے جنت کا ایک درجہ ہے۔ آپ ہیں نا خوش نصیب۔ حضرت امام ابو حنیفہ جو بہت ہی پیاری ہستی ہیں، علم دین سکھایا کرتے تھے، مسائل بتایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ خاموش بیٹھے تھے، کچھ لکھ رہے تھے، جیسے بندہ سوچوں میں گم ہوتا ہے، تو صفائی کرنے والا آیا، اس نے سلام کیا لیکن جواب نہ پایا، دوسری دفعہ بھی اور تیسری دفعہ بھی۔ انہیں تھوڑی تشویش ہوئی کہ کیا ہوا بزرگ کو، کہ یہ تو ہمیشہ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال جب تھوڑا وہ سنبھلے تو انہوں نے جب بات کی ابتدا کی تو فوراً وہ جو صفائی کرنے والے تھے انہوں نے عرض کی میں نے سلام بھی دیا، آپ نے جواب نہیں دیا، کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے حضرت ابو حنیفہ کہ میں اس طرح مسائل لکھ رہا تھا، یہ مسئلہ میں جانتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ دماغ سے نکل گیا، ہوتا ہے نا انسان ہونے کے ناطے۔ اب وہ جو صفائی کرنے والے تھے انہوں نے کہا یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا تھا، یہ میں نے سنا تھا، وہ اس طرح کا ہے۔ تو انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور انہیں پھر سارا اپنا مسئلہ یاد آ گیا۔ پھر جب بھی وہ صفائی کرنے والے آتے تھے ان کا کھڑے ہو کے احترام کرتے تھے، حالانکہ سکھایا ہوا بھی انہی کا تھا، اور جو سکھانے والے ان کی شان کیا ہوگی۔ اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی علم حاصل کیجیے۔ جو عالم ہوتا ہے اسے بالکل بھی تمنا نہیں ہوتی کہ اس کی کوئی تعظیم بھی کرے،
لیکن جو علم پھیلا رہے ہوتے ہیں اللہ ان کی عزتیں بھی بڑھا دیتا ہے اور ان کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں 11ویں پارے کے مضامین کی طرف۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا عذر پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ فرما دیا۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کیجئے، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم۔ آیت 98 سے عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقوں کا بیان ہوا، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسے اللہ کی راہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہی پیارے لوگ ہیں، خوش نصیب۔ آیت 100 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے جو مہاجرین تھے، انصار تھے، اور ہر نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرمایا دیتا ہے، اور ان کے لیے کیا ملتا ہے؟ جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت سنا رہا ہے۔ کون؟ سونا رب۔ آیت 103 میں فرمایا، اے محبوب مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ پھر آیت 107 میں مسجد درار کا ذکر ہے۔ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا اور بتایا کہ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر پھیلانے، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کا حکم دیا، جس کی بنیاد کس پر تھی؟ تقوی پر۔ اس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر کیسے بھلا ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ کے ہاں اس سے قبولیت حاصل نہیں۔ مسلم اور سنن دارمی میں یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ علم دین ہے، خوب غور کر لیا کرو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ آیت 111 میں فرمایا کہ اہل ایمان نے اپنی جان اور مال کو اللہ کو فروخت کر دی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اہل ایمان تو سیانے نکلے نا۔ خریدار کون ہے؟ اللہ۔ اور دے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ پھر آیت 112 میں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذرا آپ بھی تو سوچئے، آپ میں یہ ساری چیزوں میں کیا کچھ ہے؟ جو ہے اس کو تو ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے ساتھ چلانا ہے، اور جو کمی ہے اس کو ہم نے یعنی اچھے میں تبدیل کر دینا ہے، اور انشاءاللہ ہماری زندگی بہت پیاری ہوگی، میں توقع رکھوں۔ پھر آیت 122 میں بیان کیا کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے،
بس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین میں مہارت حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، یعنی پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے۔ سورہ یونس، اس سورہ مبارکہ میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ ارشاد فرمایا کہ الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کی کہ میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا اور زبان موٹی ہو گئی۔ ارشاد فرمایا تو حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے 3 صورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی جامع صورت سکھا دیجیے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض والی صورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد مصطفیٰ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور طرح طرح کے دلائل اور بینات سے ان کے اعتراضات کا رد بھی فرمایا، لیکن وہ اپنی ضد اور ہر دھرمی کی روش سے باز نہ آئے اور ان کے جو دشمنی والا رویہ تھا اس میں مزید سختی اور اذیت پیدا ہوگی۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں ان قوموں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر ان کی ہدایت کو تو توقع نہ رہی لیکن ان پر کیا آیا؟ عذاب الہی، اور اس نے انہیں ختم کر کے رکھ دیا۔ کیونکہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اس لیے اس کے مخاطب بھی وہی لوگ تھے جو ان جیسی بیماریوں میں مبتلا تھے، انہی جیسے شبہات تھے اور ان کا رویہ بھی ویسا ہی تھا جیسے پہلے لوگوں کا تھا۔ اس لیے سورہ مبارکہ میں انہی لوگوں کی اصلاح کی مشفقانہ یعنی محبتوں والی کوششیں کی جا رہی ہیں اور بڑے پیار سے اور بہت ہی میٹھے لہجے سے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ انہیں پہلا شبہ تھا کہ سب سے ان کے اندر جو مہلک بیماری تھی وہ شرک کی بیماری تھی۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس عالم کو، اس دنیا کو اور اس کی تخلیق اور اس کی تدبیر، یہ جو سارے کام ہیں یہ سارا ایک ہستی کیسے کر سکتی ہے۔ ان کے تو الگ الگ سے خدا تھے۔ اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بت جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، آخر ان کے خدا ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ بھلا یہ بتاؤ، اس عالم میں ان گنت چیزیں ہیں، بڑی ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، بھاری ہیں، سارا کچھ مفید بھی ہیں، مضر بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، بدصورت بھی ہیں۔ تم ہی کون میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے جس کو تمہارے ان خداؤں نے پیدا کیا؟ چلو یہ نہ صحیح، ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری بقا اور سلامتی کے لیے سینکڑوں اشیاء موجود ہیں، جیسے پانی ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، اناج ہے، پھل ہے، کھانے ہیں اور سواری کے حیوانات۔ تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس کو تمہارے ان دیوتاؤں نے پیدا کیا ہے؟ اگر یہ بھی ان کی تخلیق نہیں تو یہ کہو، تمہیں جو دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان، سمجھنے کو عقل اور دیگر کئی قوتیں دی گئی ہیں، کیا ان میں بھی کوئی قوت ان کی عطا کردہ ہے؟
چلو اس سے بھی رہنے دو، تم اپنی زندگی عزت، آرام، امن، عافیت سے بسر کرنے کے لیے کسی رہنما کی رہنمائی کے محتاج ہو، جو اشیاء کے حسن قبیح سے تمہیں آگاہ کرے، تمہارے نفع نقصان سے تمہیں خبردار کرے، تمہارے لیے ایسے قانون بنائے جو عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ تمہارے ان گونگے اور بہرے خداؤں نے کبھی اس معاملے میں بھی تمہاری رہنمائی کی ہے؟ اگر تم ان سوالات کا جوابات تمہارے نزدیک نفی میں ہے تو ذرا عقل سے کام لو۔ پھر تم ان خداؤں کی بے بسی دیکھ کے پھر بھی ان پر ایمان لاتے ہو، اور یہ دیکھیں انداز کتنا مؤثر ہے اور کتنا دل نشین انداز ہے کہ دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ ان کے معبودان باطل کی خدائی پر ضرب کاری لگاتے ہوئے ان کے تذبذب کو دور کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ خدا نہیں تو بتاؤ کون خدا ہے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے زیادہ عرصہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا آنکھیں تو کھولو، تمہیں جہاں کی وسطوں میں سینکڑوں نشانیاں ملے گی۔ تمہارا وہی سچا خدا ہے جس نے زمین، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، جس کے حکم سے نہ چاند سورج کی جگہ لے سکتے، نہ چاند سورج کی جگہ چاند، یعنی یہ رات دن کا جو گردش ہے اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ بھی غور کیے۔ پھر تمہیں یہ شبہ ہے، تمہیں حیرت ہے کہ ایک بشر کو منصب رسالت پر کیوں فائز کیا گیا؟ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہاری راہ راست دکھانے کے لیے، تمہیں پیغام حق سنانے کے لیے کوئی جن یا کوئی فرشتہ بھیجا جائے جس کو تم نہ دیکھ سکتے ہو، نہ اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہو، اگر وہ تمہیں اپنا آپ دکھاتا تو تم ان کی ہیبت اور جلال سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور لینے کے دینے پڑ جاتے۔ تم ہی فیصلہ کرو، کیا اس قسم کے نبی کی بات تمہارے لیے موجب رحمت ہوتی یا باعث زحمت؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ تم میں سے کسی کو شرف نبوت سے مشرف کر کے مبعوث فرمائے تاکہ تم ان سے فیض حاصل کرو۔ کتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا جا رہا ہے۔ اور تیسرا بھی انداز یہ بتایا کہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر انہیں اعتراض تھا قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ ان کے شبہ کو دور کرنے کے لیے چیلنج کیا گیا کہ تم ایسا کرو تو اکیلے نہ سے سارے مل جاؤ، تمہارے ملک میں جتنے زبان آور لوگ ہیں، شاعر ہیں، خطیب ہیں، جو کچھ بھی ہے سب کو بلا لو اور اکٹھے ہو جاؤ، چھوٹی سی صورت بنا کے لو۔ اگر اس طرح ہو گیا تو کیا ہوگا، اسلام خود بخود بجھ جائے گا اس کا چراغ۔ اور اگر یہ ایک صورت لے آتے تو یہ احد اور بدر کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ قریش کے لوگ بڑی اچھی زبان والے لوگ تھے، اور قیامت تک یہ چیلنج ہے، یعنی اگر کوئی اٹھ کے کر سکتا ہے تو کرے، یہ آسانی کے ساتھ یہ بنائے اور بس بات ختم۔ لیکن بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی اور ہر ایک نے منہ کی کھائی تھی۔ ایک دفعہ سورہ کوثر لکھ کے لگا دی گئی کعبہ کے اندر، جب گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بند تھے اور تمام صحابہ کرام اجمعین بھی ساتھ تھے، تو اب لاسٹ میں کسی آدمی نے لکھ دیا، اب ایک اور آیا، شاید اس نے کہا کہ ہذا کلام البشر، لیکن اوپر والا جو ہے وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کیونکہ کلام ہی ایسا ہے۔ آپ غور کریں، ابھی بھی یہ چیلنج ہے، اور غور سے پڑھیں تو دل کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے ہاں یہ کسی بڑی ہستی نے بنایا اور بہت ہی پیارا بنایا ہے، جو ہر زمانے کے مطابق ہے، جو ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب جو تمہارے لیے نازل کی گئی ہے، جانتے ہو کن خیرات اور برکات کی حامل ہے، تو آؤ سنو۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے لیے تمہاری رب کی طرف سے نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اس میں تمہارے سینوں کی ساری بیماریوں اور جملہ جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور جو اس کو دل و جان سے مان لیتے ہیں ان کے لیے یہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر ایک اور بڑی عقلی بات اس سورہ مبارکہ میں ہے کہ تمہیں اس پر اعتراض ہے کہ میں مرنے کے بعد تمہیں ایک دوسری زندگی کی خبر دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتایا کرتے تھے نا
یوسف کے بارے میں ہے کہ تمہارے نزدیک یہ ناممکن ہے اور خلاف عقل ہے. اگر میں تم سے پوچھوں کہ کیوں تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا خدائے قدیر نے عدم ماں سے ہر چیز کو پیدا نہیں کیا؟ یعنی پہلے تو کچھ نہیں تھا نا، تو جب پیدا کر دیا، کیا اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات ہے کہ وہ موجودات کے منتشر ذروں کو جوڑ دے؟ پہلی دفعہ جو بنانا مشکل ہوتا ہے نا، پھر دوبارہ تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. جو پہلی دفعہ بنا سکتے ہیں وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے. تو دیکھیے مشرکین کے دل میں کھٹکنے والے جتنے شکوک و شبہات تھے یا ہوں گے، ان کا حکیمانہ اور مشفقانہ محبتوں والا جواب دیا، تاکہ اگر کوئی پھر بھی حق کا انکار کرے تو اس کی مرضی، اس کی اپنی قسمت. کم از کم یہ تو کوئی نہ کہے گا نا کہ مجھے سمجھانا والا کوئی نہیں تھا یا مجھے سمجھایا ہی نہیں گیا تھا. اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا رب فرما رہا ہے اقیم وجہ کے للدین حنیفہ، یعنی دشمنوں کی غوغا آرائیوں غلط ملت باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے کام کو، دین حق کو آپ جو کر رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور چلتے جائیے. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ ادھر ادھر کے باتوں کے اوپر دھیان دینے کے بجائے بس اپنے کام سے، اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے تعلق رکھیں. پھر ایک اور عام مضمون کی طرف بھی توجہ دلائے گی کہ نفع اور نقصان کا کلی اختیار، حقیقی اختیار اللہ ہی کے دستے قدرت میں. وہ جس کو چاہے کسی مصیبت میں مبتلا کرے، جسے چاہے انعامات اور احسانات سے مالا مال کر دے. اس کے غضب سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اس کے دستے جود و سخا اور فضل و عطا کی کوئی حد نہیں، کوئی روک نہیں سکتا. اگر اس نے یتیم مکہ کو ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا ہے تو کسی کو کیا اعتراض؟ اگر اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کی خدمت فاخرہ سے نوازا ہے تو کسی کی پیٹ میں بال کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس کی تو اپنی شان ہے، وہ تو جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. یہ جو آیت مبارکہ نا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اصل میں یہ ہوئی تھی اس بارے میں نازل کہ کفار بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ بتائیے جی عذاب کب آئے گا، آپ اسے جلدی کیوں نہیں اتار دیتے، ہم تو آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہے، اگر آپ کچھ کر سکتے تو ہمیں تہس نہس کیوں نہیں کر دیتے. انہیں کیا خبر تھی کہ جس ذات پاک کے ساتھ وہ الجھ رہے ہیں اس نے تو اپنی مشیت، اپنی مرضی کو اپنے خالق کی، اپنے مالک کی مشیت کے تابع کیا ہوا. یہاں تو اس نے الہی کے بغیر نہ قدم اٹھتا ہے نہ زبان کھلتی ہے. جہاں تسلیم و رضا کا یہ عالم ہو وہاں تمہارے تان و تشنیع کے ان تیروں کا کیا اثر ہو سکتا ہے. کفار کی ایسی بےہودہ باتوں کا جواب اللہ نے اپنے محبوب کو یہ فرمانے کا حکم دیا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. آپ اعلان کیجئے میں تو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان پہنچانے کے اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے جو اختیارات، جو قدرت میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو میں اس کی مرضی کے بغیر تم پر عذاب کیسے اتار سکتا ہوں. اب دیکھیے آیت کا مقصد تو تھا کہ کفار کی بےہودہ باتوں یا یاوہ گوئیوں کو ختم کرنا، لیکن ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یار لوگوں نے اس آیت کی آڑ لے کر حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا انکار کرنا شروع کر دیا اور ایسی اناپ شناپ باتیں کرنے لگے جن سے دین اور دانش دونوں شرمندگی محسوس کرتے کہ حضور کچھ کر نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. بارگاہ رسالت میں اپنے دکھوں اور دردوں کی فریاد کرنا شرک ہے. تو دیکھو کیا صحابہ کرام اجمعین جب ان کو بارش کی ضرورت ہوتی تو محبوب کے پاس عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، حافظہ کی کمی ہے، جوڑوں میں کچھ بھی ہو، جیسے حافظہ کی کمی کے لیے حضرت ابو ہریرہ، اور اسی طرح آنکھوں کے دردوں کے لیے حضرت علی کی بات. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی احادیث طیبہ جو مستند ہے ان سے ملتی ہیں. بارش بھی نہیں ہوتی تب بھی کس کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ توحید تو اصل انہوں نے سیکھی ہوئی تھی. اللہ ہمیں اصلی توحید کی طرف بھی توجہ دلائے. مصطفیٰ کریم کو ایسے بے بس کیوں کر سکتے ہے بھلا اللہ؟ ہاں پورا کرنے والا وہی سونی ذات ہے. اصل میں ہم لوگ جب آدھی آیت پڑھیں گے یا سنیں گے تو اس سے بھٹکنے کے چانسز ہوتے ہیں. دیکھو جنہوں نے یہ والی باتیں کرنا شروع کر دی انہیں لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، یہاں تک تو بات انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے رٹ لی، لیکن اپنی کم نظری سے الا ماشاء اللہ کو لائق توجہ نہ سمجھا. یہاں نفی بھی ہے اور اثبات بھی. نفی ہے ذاتی طور پر
کس پر؟ ذاتی طور پر با اختیار ہونے کی، اور اس بات ہے اللہ تعالیٰ کی اذن اور عطا سے با اختیار ہونے کی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ نہ چاہے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ہاں یہ بات شرک اور کفر ہے۔ اور جو یہ کہ اللہ کے عطا کردہ اللہ کے عطا اور فرمودہ یعنی عطا کردہ اختیار سے بھی کچھ نہیں دے سکتے، تو یہ صرف واقعے کے خلاف ہی نہیں بلکہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت جود و عطا کا بھی انکار ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، میں ہر ایک کو کہتی ہوں اللہ کے واسطے سوچو، ہم لوگ اس وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دشمنوں کا ہاتھ پڑتا جا رہا ہے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین کا تاج بخشا تو اس کی کیا حقیقت تھی؟ کیا ماں شایانہ مبالغہ آرائی ہے، تصنع تکلف کا مظاہرہ تھا؟ استغفر اللہ، نہیں نہیں نہیں، یہ ارشاد جو ہے رب ذوالجلال کا حقیقت پر مبنی تھا۔ ایسی روشن حقیقت جس پر کوئی ہزار پردے ڈالنا چاہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود بجا طور پر ان فیوز اور برکات کا ذکر فرمایا جن کا سرچشمہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ ہم لوگ ذرا دیکھتے ہیں، اپنے قلب و دماغ کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں یہ چند باتیں سن کر۔ ارشاد خداوندی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب مسلمانوں کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور ان کے دلوں کو ہر گرد و غبار سے پاک کرتا ہے، یزکیہم، پاک کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، اے محبوب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت تک پہنچائے ان کے پروردگار کی اذن سے۔ پھر سورہ توبہ کی اختتام میں بھی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اب رؤوف بھی اللہ کا نام، رحیم بھی اللہ کا نام۔ اللہ تو اپنے محبوب کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں اور ہم لوگ تو ناموں پہ ہی جھگڑ رہے ہیں، یا پہ جھگڑ رہے ہیں۔ یعنی میرے محبوب رسول ہر وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے بڑی گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی پر بڑے حریص ہیں، وہ آسمانوں پر بڑے مشفق اور رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر ہم لوگ قرآن کریم کے اندر ہی ہم لوگ پڑھیں تو جیسے پچھلی جو تھی سورہ مبارکہ اور 9ویں پارے کے اندر بھی اسی قسم کی آیت مبارکہ ہے جس میں مزید یہ اضافہ ہے کہ علم غیب کی جیسے نفی ہے وہ بھی کیسے نفی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سوال بھی آیا تھا، جواب بھی ہو جائے گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ علم کی 2 اقسام ہیں، ذاتی اور عطائی، اور ہم سب مسلمان ہیں، سب کا اس پہ اتفاق ہے، خالی غلط فہمیوں کی بیس پہ ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ذاتی علم اللہ کا ہے اور اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نفع اور نقصان دینے کے حوالے سے بھی ہم قرآن کریم سے پڑھیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ دیکھو زندگی اور موت تو اللہ دیتے ہیں، لیکن اس میں کیا فرمایا کہ جیسے پرندہ ہے اس کی شکل بنائی جاتی ہے، ایک مٹی سے پھونک ماری جاتی ہے تو وہ اڑ جاتے، کس کے ساتھ؟ باذن اللہ کی عطا سے۔ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور نابینوں کو بینا کر رہے ہیں، وہ نفع نقصان نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دور سے جاننے کی جہاں تک بات آتی ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات قرآن کریم کے اندر ہے۔ قرآن کریم شرک کی نہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اس میں کتنا واضح لفظ میں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ وہ جو پیٹوں میں ہوتا، جو کھا کے آتے، جو بچا ہوا گھر پڑا ہوتا وہ بھی بتا سکتے تھے۔ اگر آج کی انسان کی جو خود بنائی ہوئی مشینری ہے اگر ماں کے پیٹ کے اوپر رکھ کے بتا سکتی ہے اندر کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، تو کیوں نہیں بتایا جا سکتا؟ کہ انبیاء کو بے بس بنایا اللہ نے۔ اسی طرح زمین کی نیچے گہرائیوں میں پڑا ہوا تیل، معدنیات، اس کو جو منو مٹی کے نیچے ہوتے اوپر مشین رکھ کے ہم لوگ جان سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہے۔ تو پھر بتائیے آنے والی نسلوں کو ہم کیا جواب دیں گے کہ تمہاری بنائی ہوئی چیزیں تو بڑا معنی رکھتی ہیں، اللہ کے انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اپنے پیچھے سے بھی نہیں دے سکتے۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، ہمیں ابھی سے سنبھلنا ہوگا، کیونکہ میں جب بیرون ممالک میں جاتی ہوں مختلف لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور خالی ادھر ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی جب سارے نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس وقت بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں شفاعت کے لیے آمادہ ہوں۔ پھر عرش الہی کے سامنے حاضری ہوگی، وہ سجدہ کریں گے، تسبیح میں مشغول ہوں گے، تو رب کیا فرمائے گا؟
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نااہل کے سامنے علم کی بات رکھنے والا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں ہیرے، موتی اور سونا پہنانے والا۔ پھر حضرت انس بن مالک یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے، مین کہ کہیں بھی جانا پڑے، آپ علم حاصل کرو، آپ تو لکی ہو، آپ کو گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی بہت خوبصورت انداز میں جیسے سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ سورہ ہود، اس میں 10 رکوع ہیں اور 123 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 50 سے لے کے 60 تک، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ہود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہوگے؟ تو جواباً ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے، بحوالہ ترمذی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ ان صورتوں میں قیامت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا کہ وہ نگاہوں کے سامنے ہے، تو اس سے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء فطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود پڑھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، بحوالہ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ مجادلہ کے اندر ہے، اور فرمایا تم میں جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ بہت ہی پیاری بات۔ اور مسلم شریف کے حدیث طیبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے حق میں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور بے شک میں، کتنا پیارا ورڈ، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی دین سمجھنے والا، فقہ جاننے والا، شیطان پر 1000 عابد سے بھاری ہے۔ ہمیں عبادت بھی کرنی چاہیے، لیکن علم کا مقام بھی ہے، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے اور حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے مضامین بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے 2 رکوع جو ہیں اس میں حسب سابق بڑے خوبصورت انداز میں کفار کے سامنے اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید ہے، وحی ہے، رسالت ہے اور قیامت پیش کیے گئے۔ یہی بہت پیارے مضامین تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ذات جس کا علم اتنا وسیع اور محیط ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اس کے آغاز کی بھی اس سے خبر ہے، اس کے انجام پر بھی وہ آگاہ ہے، جس کے جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ ہر وہ چھوٹے بڑے جاندار، اور کوئی ہے بھی ایسا جس میں ان کمالات کا شائبہ تک بھی پایا جاتا ہو، تاکہ خدائی اور الوہیت میں وہ اس کے برابر ہونے کا مدعی بن سکے؟ اور کیا ایسی قادر توانا ہستی کے لیے تمہیں مارنے کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر انہیں فرمایا کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کریم جو رب ذوالجلال کا کلام ہے، آپ کہتے وہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا، تو پھر سنو، تم سارے مل جو اس کی مثال آپ کیوں نہیں پیش کرتے؟ زیادہ نہیں، 10 صورتیں اس جیسی بنا لو۔ اگر ملک سخن ور کے تاجور ہونے کے باوجود تم 10 صورتیں میں پیش کرنے سے قاصر ہو تو پھر کیوں ضد کرتے ہو؟ مان لو یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے لانے والے اس کا سچا رسول ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے ہی ان لوگوں کو اسلام کے ان بنیادی عقائد کی دعوت بڑی دل سوزی اور خلوص سے دے رہے تھے۔ محبوب چاہتے جو بہت تھے اپنی امت کو، لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور تعصب میں آئے دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، اور ان کا رویہ اسلام کے خلاف سخت سے سخت تر ہو رہا تھا۔ کوئی دلیل بھی ثابت نہیں ہو رہی تھی کارگر، کسی معجزے سے ان کی جو اندھیری آنکھیں تھی اس میں روشنی نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ ان جیسا سلوک کیا، پھر جس ہولناک انجام سے وہ دو چار ہوئے اس پر بھی ان کو آگاہ کیے۔ بتایا جاتا ہے نا بہت پیارے انداز میں کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، جیسے بچے کو سمجھایا جاتا ہے، دیکھو وہ انہوں نے بچپن میں نہیں پڑھا تھا، آپ دیکھو کیا وہ بیچارے دھوپ پہ سڑ رہے ہیں اور ان کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ایسے سمجھاتے ہیں نا۔ یہ انداز اللہ کا بھی اپنے بندوں سے پیار، اللہ اکبر۔ اور کفار عرب کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت کو جو حقارت سے ٹھکراتے ہیں، ان کی مخلصانہ مسائی کا جو بدبخت مذاق اڑاتے ہیں، انبیاء کے پیروکاروں کی غربت اور افلاس کے باعث ان کی محفل میں بیٹھنا، ان سے ہم کلام استغفر اللہ تک ہونا، جو لوگ اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں، ان کی مہلت کی گھڑیاں جب ختم ہو جاتی ہیں نا، اور غور و فکر کرنے کے لیے جو فرصت انہیں دی جاتی ہے انتہا کو جب پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قہرے خداوندی کی بجلی کڑکتی ہے، ان کی ساری عظمتوں اور تکبر کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، اور کہا اے کفار عرب، اگر تم اس انجام بد سے بچنا چاہتے ہو تو آج ہی آنکھیں کھولو، آج، کل کا تو نہیں پتا، اور اس دین حق کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اور ایک اور خاص توجہ طلب بات ہے کہ ہر قوم ہر معاشرے میں اپنے مخصوص سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کے زیر اثر مختلف قسم کی غلط کاریوں کا جیسے شکار ہوتا ہے، اور ان کی اصلاح کے لیے جب معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے اور ان کی اصلاح کے لیے جب کوئی اصلاح کرنے والا میدان میں نکلتا ہے تو اس کی قوم کا رد عمل بھی خاص نوعیت کا ہوتا ہے۔ کہیں قوم نوح کی طرح جہالت کی تاریخ کی اور تقلید کا جمود اپنے پنجے گاڑے ہوتا ہے، اور کہیں قوم لوط کی طرح عیش و عشرت اور نفس کی ہوسناکیاں اور اخلاقی انحطاط اور آوارگی پیدا کر دی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے۔ کہیں قوم شعیب کی مانند تجارت کی جو گرمیاں ہوتی ہیں اس میں بددیانتی کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے، اور کہیں قوم سمود کی طرح صنعت و حرفت میں ترقی کے باعث ذہن بگڑے ہوتے ہیں اور دل مسخ ہو جاتے ہیں۔ کہیں فرعونی استبداد نے قوم سے آزادی فکر اور عمل کی صلاحیتیں سلب کر لی ہوتی جیسے ہمارے معاشروں میں چل رہا ہے، اور جب کوئی اصلاح کرنے والا اصلاح احوال کے لیے یعنی حالات کو صحیح کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اسے مختلف قسم کے رد عمل سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اس سے پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے؟ نہیں، جس کو اللہ اس کام کے لیے چنتا ہے نا بڑے حوصلے بھی دیتا ہے۔ تو مشکلات آ سکتی ہیں تو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی جم کے کام کرنا ہے، آپ نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے۔ پھر انبیاء سابقین کی باسط کیونکہ صرف ایک لمیٹڈ ایریا کے لیے تھی، لمیٹڈ وقت کے لیے تھی، اس لیے ان کی تعلیمات بھی انہیں مقامی اور وقتی ضروریات کے مطابق ہی دی گئی تھی، لیکن مرشد اعظم ہادی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اقوام کے لیے اور قیامت تک کے لیے تشریف فرما ہوں، اس نے ہر معاشرے کی اصلاح کرنی تھی اور جس طرح کے حالات بھی ہوں ان سے سامنا کرنا تھا۔ اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس قرآن کریم کے مخاطب صحراؤں اور جنگلوں کے ناخواندہ عوام بھی تھے، اور شہروں اور آبادیوں کے متمدن باشندے بھی، ملوکیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلام بھی، اور صنعت و حرفت میں اوج کمال تک پہنچے ہوئے لوگ بھی، دولت اور ثروت کے خمار سے مخمور بھی اور مفلس اور خستہ حال بھی۔ مصطفیٰ کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختلف طبقوں میں پیدا ہونے والی متنوع غلط کاریوں کی اصلاح کرنا تھی، اس لیے اللہ نے سابقہ اقوام کی سیرتوں
اور اپنے انبیاء پر ان کے اعتراضات اور دعوت حق کے مقابلے میں ان کا رد عمل ایک ایک کر کے بیان فرما دیا، تاکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام احوال سے آگاہ کر دیجئے جن سے حضور کو دو چار ہونا تھا، تاکہ کوئی بات خلاف توقع نہ ہو اور کوئی رد عمل باعث حسرت و استعجاب نہ بنے، اور پھر ان کے بھی اور پھر جو بعد میں دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی۔ بہرحال سورہ مبارکہ میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کیا آپ اور آپ کے ساتھی حکم الہی کو بجا لانے کے لیے حالات کی سنگینی اور ماحول کی ناسازگاری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کیا کریں، کوشش اور ثابت قدم رہیں۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، بہت بڑا مقصد، کون سا؟ کہ آپ کے دل کو ثبات ملے، قرار نصیب ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ عبادت الہی میں سرگرم رہیں، اس کی تائید و نصرت پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے سامنے دشمنان اسلام کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، اور فتح اور نصرت آپ کے قدم چومے گی۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے جو ہیڈز تھے، سردار تھے، ان سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو، پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی، اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یوسف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کے قاری تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ تو جواباً ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے یہ سورہ مبارکہ سکھائی ہے۔ وہ یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو رپلائی سنا بہت حیران ہوا، اور یہودیوں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف دوبارہ سے سنی، اور پھر اللہ نے انہیں کلمہ یعنی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صحیح قول کے مطابق یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا کر تسلی دی کہ جس طرح برادران یوسف کے ناپاک منصوبے ناکام ہوئے نا، اور سب کو چاروں ناچار حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرنا پڑا تھا، اسی طرح ایک دن وہ بھی آنے والا ہے محبوبہ جب قریش آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے، سر جھکا دیں گے، اور آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے میں ہی اپنی نجات یقین کریں گے۔ سورہ یوسف یہ ہاف اس کا ہے 12ویں پارے میں اور ہاف اس کا 13ویں پارے میں، تو اس طرح پس منظر بھی ہو جائے گا اور پورے سورہ یوسف کا تعارف بھی ہو جائے گا۔
تو قرآن کریم میں سابقہ انبیاء کی بڑی خوبصورت اور روشن زندگیوں کے 20 قصے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور جن کا ہر پہلو رشد و ہدایت کے انوار برسا رہا ہے، لیکن احسن القصص کے لقب سے صرف یوسف صدیق علیہ السلام کی داستان حیات کو ہی نوازا گیا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے تکمیل انسانیت کی منزل رفیع، یعنی بلند منزل کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس کے سارے پیچ و خم، سارے نشیب و فراز، پیش آنے والی دشواریاں، منزل سے دل بدشتہ کر دینے والی، یعنی بیزار کر دینے والی، جیسے ورڈ آپ کہہ سکتے ہو، سنگین مرحلے، منزل سے غافل کر دینے والے حسین و جمیل مناظر اور دل موہ لینے والی دلچسپیوں کو اتنی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ کسی ابہام کی، کسی شبہ کی گنجائش تک نہیں رہتی۔ پھر اس کھٹن اور طویل راہ کو طے کرنے کے لیے مسافر کو، ہم سب کو، قیامت تک کے لوگوں کو جس صبر، عزم، توکل، تقوی اور عالی حوصلگی، یعنی حوصلہ جو بلند ہوتا ہے، اور اپنی نظروں کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی بڑے خوبصورت اور مؤثر انداز میں کیا گیا کہ اگر انسان فطرت سعید، نیک فطرت اور قلب سلیم کی نعمت سے محروم نہ ہو تو وہ اس منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ وہ طوفان سے کھیلتا ضرور ہے، ببرتی ہوئی لہروں سے آنکھ مچولی بھی کرتا ہے، ہلاکت انگیز گردابوں کا منہ بھی چڑھاتا ہے، چٹانوں سے کبھی تو ٹکر بھی ہوتی ہے نا، اور کبھی دامن بچاتا ہوا ساحل مراد کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیے، جس طرح ذات خداوندی کی یہ انداز ہمیں سمجھانے کا، ہم تک یہ بات پہنچانے کا تھا، آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ تو پھر آپ خود ہی انصاف فرمائے کہ جس ذات اقدس اطہر کی داستان حیات کا دامن ایسے انمول حقائق سے لبریز ہو، اگر اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اور قرآن اسے احسن القصص، یعنی بہترین جو قصے ہیں، نہ کہے تو اور کون کہے؟ یہ اللہ کا پھر میں کہوں گی احسان ہے کہ ان کا قصہ سامنے رکھ کے ہماری آنکھیں کھول رہا ہے۔ حضرت اسحاق کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا قرآن کے علاقے میں فروکش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ، یعنی کثیر تعداد میں بیٹے بھی دیے جو بڑے خوبصورت تھے، دراز قد تھے، اونچے قد والے، بڑے محنتی تھے۔ آخری عمر میں اللہ نے بڑا کرم کیا، حضرت یعقوب کے ہاں ایک بڑا سا پیارا بیٹا ہوا جس کا حسن اتنا حسین و جمیل تھا کہ جس سے حسین تو پیکرے چشمے فلک نے، یعنی آسمان نے اس وقت تک دیکھا ہی نہیں۔ جمال سوری کو حسن مانوا نے 4 چاند لگا دی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اتنی خوبصورت شکل تھی۔ حضرت یعقوب ان کو دیکھتے تھے تو ظاہر پیارے سے بیٹے ہوں، ویسے بھی بچے کو دیکھ کے بندہ پھولے نہیں سماتا، اور ہو بھی حضرت یوسف جیسا بچہ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پھولے نہیں سماتے تھے۔ اور یہ جو معصوم سا بچہ تھا، یہ جیسے زندگی کے مراحل طے کرتا جا رہا تھا، ہونہاری اور جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا تو اس کے اندر شرافت کا رنگ دن بدن نکھرتا جا رہا تھا۔ بڑے بھائیوں کے دل میں حسد کی چنگاریاں سلگنے لگیں۔ ذرا ایک بندے کو اتنی عزت مل رہی ہو اور پھر اس کے اندر شرافت بھی ہو، بہت کچھ ہو، تو پھر 7 بھائی بھی ایسے ان کو حسد ہونے لگا۔ تو 10-12 سال کا یہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بچے ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ 11 ستارے ہوتے ہیں، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح اس کا تذکرہ فوراً اپنے والد محترم سے کیا۔ آپ اس خواب کے آئینے میں اپنے نور نظر کے روشن اور تابندہ مستقبل کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں۔ گویا اس خواب نے حضرت یوسف کی منزل کا تعین کر دیا، پہلے بتا دیا کہ گلشن خلیل کا یہ لالۂ رنگین قبا شرف انسانیت کی جو نہ ختم ہونے والی اور ہر دم جواں عظمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا ہے۔ لیکن چند سوالات بھی ابھرتے ہیں کہ کیا ان ہمیشہ کی عظمتوں کو پا لینے کا راستہ ہموار اور خوشگوار ہے؟ کیا اس پر گلاب کی نرم و نازک پتیاں بچھی ہوئی ہیں جس پر خرامہ خرامہ گزرتے جانا ہے، یعنی ٹہلتے جانا ہے، یا وہ راستہ تیز کانٹوں اور کھردری چٹانوں سے اٹا پڑا ہے اور اس پر جلنے والے کا فرض ہے کہ وہ اپنے خون ناب سے
ان کانٹوں اور چٹانوں کو لالے کی سرخی اور گلاب کی مہک بخشے اپنے خون سے، اپنی جواں ہمتی اور اولو العزمی سے یعنی بلند حوصلے سے ویرانوں کو فردوس بناتا ہوا آگے بڑھتا جائے. یعنی ویرانوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایک پیارا سا باغ بناتے ہوئے آگے چلتا جائے. اب دیکھیے مالک کے سامنے تو کچھ مشکل نہیں نا کہ چاہے تو آنے واحد میں گمنامی کی پستیوں سے نکالے، سچی عزت حقیقی ناموری کوئی بلندیوں تک پہنچا دے. کون سا بعید ہے سونے رب کے لیے. اور کسی کی پیشانی پر پسینے کا قطرہ بھی نمودار نہ ہو، لیکن سنتے الہی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. جیسے شاعر نے کہا تھا کہ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یعنی سر کے اوپر چادر بھی نہیں ہے لیکن عزم بلند پیدا کر. یہاں فقط سر شاہین کے واسطے ہے کلاه. بڑی خوبصورت ہے یہ والی اشعار. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے جسٹس کرم علی شاہ رحمت اللہ علیہ تھے، جب انہوں نے اپنے ادارے کا کام شروع کرنا تھا، سائیکل پہ جا رہے تھے، ان کے پاس جانے کا لاہور کرایہ نہیں تھا. لوگوں نے پوچھا کہ شاہ صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا جس نے مینار پاکستان تعمیر کیا اس سے اپنے ادارے کا کانٹریکٹ کرنے جا رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بندے کے جب حوصلے بلند ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو نہیں دیکھا کرتے. پھر آج زمانے نے دیکھا کہ ان کی عمارات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بلند حوصلے والے، منزلیں پا لینے والے. جب میں نے بھی ابتدا کی تھی، مجھ ناچیز بندی نے بھی ابتدا کی تھی، تو اس وقت ہمارے پاس جب کروڑوں کا وہ کنٹریکٹ ہو رہا تھا تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا. 1 روپیہ بھی نہیں تھا. خالی زمین کا پلاٹ لینے والے جو تھے وہ تھا، لیکن بلڈنگ اتنی اوپر اس کے پیسے لگنے تھے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جو چھوٹے موٹے ہمارے کام چل رہے ہیں، ادارے چل رہے ہیں، بس اسی تک رہنے دیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہم نہیں کر سکتے. تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے 1 کروڑ روپے ہے. میں نے کہا بس. تو ان کا جیسے شاک لگا، کہتے میں 10 روپے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کروڑوں کی بات کر رہا ہوں. مانا بھی وہ بلڈنگ تعمیر نہیں ہوئی لیکن اس کا ایک پورشن تعمیر ہو گیا. اللہ نے میری مدد کی جیسے بھی کی. اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ تعالی میں لوگوں کے اندر سے نفرتیں مٹا کے محبتوں کی ایک بولیاں، قرآن کی بولی ہر گھر میں پہنچاؤں گی. گھر میں ہے یا اپنی پاکٹ میں ہے یا نہیں ہے، ہاں رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، وہ ضرور انشاءاللہ تعالی میرے اس مشن میں نیک لوگوں کو بھی شامل کرے گا اور کامیابیاں بھی دے گا. بہرحال مقام یوسفی کی بلندیوں پر للچائی ہوئی نگاہ ڈالنے والے یاد رکھیں کہ اس راہ کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ صبر آزما اور حوصلہ شکن. یہ بہت پیاری سورہ مبارکہ ہے. ہر ایک کو حوصلہ انشاءاللہ ملے گا کہ کنواں تنگ ہے. سوچیں، کنواں تنگ ہے، تاریک ہے اور گہرا کنواں. بھائیوں کے ہاتھ میں کیا رسے اور وہ ڈول، اللہ اکبر. پھر اس کنویں میں لٹکایا جانا. جب کنویں کی گہرائی آدھی رہ جاتی ہے تو اوپر سے رسا کاٹ دیا جاتا ہے. اب دیکھیے اس بندے کو، اس عظیم ہستی کو انجام سے بے نیاز ہونے کی ہمت اور حوصلہ. تو پھر آگے بڑھو، فکر مت کرو، تمہیں رحمت خداوندی ضرور تھام لے گی، ضائع نہیں ہونے دے گی. جب تم گرو گے تو جبرائیل کے نورانی پر تمہیں تھام لینے کے لیے بچھے ہوں گے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تم کہاں تک صبر اور ثبات کا مظاہرہ کرتے ہو یہ ضرور دیکھا جائے گا. سمجھ آ رہی کتنے مزے کے ہیں. پھر مصر کا بازار اور پھر خاندان رسالت کا یہ اتنا پیارا، اتنا حسین، اتنے اچھے باپ کی اولاد غلام کی حیثیت سے وہاں بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے. اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے، سمجھ بوجھ رکھتے تھے. خریدار وہاں موجود تھے، بولیاں دل لگانے لگے ہوئے تھے. اور وہ یوسف جو کل تک اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے، اپنی اس تذلیل اور رسوائی کو بھی دیکھ رہے تھے لیکن چپ تھے، لیکن خاموش تھے. کسی کو اس راز سے آگاہ نہیں کیا کہ وہ کون ہے. لبوں پر خاموشی اور آنکھ قدرت الہی کے کرشمے دیکھنے میں مصروف ہے. دل ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے اور زبان
اللہ اکبر. ہم پہ تو ذرا سی بات ہے تو شکوے کرتے ہیں. اب دیکھیے تبھی تو منزلیں لوگوں کو ملتی ہیں نا، کیونکہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. حوصلے تو ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ طاقت سے بڑھ کے نہیں آزماتا. تو یہاں تو وہی بات ہو رہی ہے کہ سب کچھ ہے، لیکن زبان اپنے رب کے فیصلے پر کوئی ناشکری کے الفاظ نہیں لاتی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. آخر کر بادشاہ کا جو ادھر کا ہوتے عزیز مصر، جب ساریوں بولیاں لگا رہے تھے سب سے زیادہ بولی وہ لگاتا ہے اور یہ نیلامی اس کے حق میں ختم ہوتی ہے. اب نہ تاریخ کنواں ہے، نہ بھائیوں کی سرد موہری ہے، اور نہ سرزنشیں ہیں غلاموں کو ڈانٹ ٹپڑ جیسے ہوتی ہے. نہ کارواں والوں کی سختی ہے، درستی ہے، اور نہ بازار والوں کی رسوائی ہے. اب ایک نئی آزمائش، ایک نیا روپ اختیار کرتی ہے. اب مصر کے رئیس اعظم سلطان، ان کا عظیم و شان محل جہاں ہر سمت زندگی اپنی ساری رنگینیوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، آرام ہے، آسائش ہے، کھانے کا شاہانہ اہتمام ہے، کئی سال عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے اس ماحول میں بسر ہوتے ہیں. اب یہ کم سن یوسف جوان بھی ہو جاتے ہیں. اب حسین ہے تو وہ بھی بے حساب قیامت ڈھا رہا ہوتا ہے ان کا حسن. حد تو یہ ہوتی کہ محل کی، یعنی وہ جو پیلس ہوتے ہیں اس کی جس روش پر چل نکلتے ہیں دل قدموں میں بچھے چلے جاتے ہیں. بہت جو پیارے تھے. اور پھر اس سے بھی بڑی بات کہ خود عزیز مصر کی بیوی وہ بھی نچھاور ہونے کے لیے آ جاتی ہے. لیکن آنکھیں دیکھیں، حیات دیکھیں. آپ بھی تو ذرا اپنا محاسبہ کیجیے. اگر اس طرح آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کیا کرتے، چاہے لڑکیاں چاہے لڑکے. تو بہرحال آنکھیں دیکھیں کہ بارے حیا سے اٹھتی نہیں، حیا کے مارے اٹھتی نہیں، ہونٹ ہیں کہ ہلتے ہی نہیں. آخر کار اس امتحان کی سنگینی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب عزیز مصر کی بیوی انہیں اپنی تنہائی میں، خلوت کدہ میں اپنے بیڈ روم میں لے جاتی ہے اور سارے دروازے بند کر دیتی ہے. کیا کہتی، جلدی کرو، اب کیا دیر ہے، جلدی کرو، اب کیا دیر ہے. اب یہ ٹھکرا دیتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ دیکھیں ان کا بھی وہی خدا تھا جو ہمارا ہے، جو پردوں کے اندر سے دیکھ سکتا ہے نا ہمارا ایمان. اب اس بادشاہ کی بیوی نے اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا، کہا اب کوئی نہیں دیکھ رہا. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، تو نے تو اپنے خدا کے اوپر پردہ ڈال کے چھپا دیے، لیکن میرا خدا تو 1000 پردوں میں بھی دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اور ٹھکرا دیا گیا بڑی حقارت کے ساتھ اس پیشکش کو، اور بتا دیا کہ مقام یوسفی پر پہنچنے کا خواب دیکھنے والوں، اس راہ میں ایسے پرخطر اور ہوش ربا لمحے بھی آتے ہیں اور مردان پاک باز یوں دامن بچا کر نکل جاتے ہیں. اور میں آپ کو ضمن یہ بات بتاؤں، جو دین کے لوگ ہوتے ہیں انہیں بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے، کیونکہ شیطان کسی روپ میں بھی آ سکتا ہے. بہرحال اس گناہ کی پاداش میں کہ تم نے عفت اور عصمت کے دامن کو داغدار ہونے سے کیوں بچایا، آپ کو جیل کی کوٹڑی میں قید کر دیا جاتا ہے. تو تقریباً 9-10 سال اسی قید خانے میں گزر جاتے ہیں، لیکن نہ دل میں شکوہ نہ زبان پر شکایت. ہم ہوتے تو کیا کرتے، آپ سوچئے کیا مصیبتیں ہمارے لیے. ایسے ہی کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، اور جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ویسے شکوہ شکایت نہیں کرتے. اب دیکھیے حضرت یوسف قید خانے میں، لیکن دل ہے کہ اپنے رب کریم کی محبت سے پھر بھی سرشار ہے. زبان ہے اس کی توحید اور کبریائی کے گیت گا رہی ہے. اب دیکھیے وہاں پہ قید کے اندر کتنے ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ بادشاہ مصر ایک بھیانک خواب دیکھتا ہے، پھر بے چین ہو جاتا ہے. اس کی تعبیر معلوم کے لیے اپنے وزیروں، درباروں اور دانشوروں اور کہانوں کو بھی طلب کرتے ہیں، لیکن سارے بے بس ہیں. اور اس سے خواب، جو پریشان خواب اس نے دیکھا تھا، وہ وہیں کے وہیں. آخر وہ شخص جس نے قید خانے میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، وہ آپ اپنے محل پہ دیکھیں گی، جب آیت آئے گی تو بتاؤں گی. اور اسے جب صحیح پایا تو بادشاہ سے اجازت لی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بادشاہ کا خواب بیان کیا اور پھر درخواست بھی کی. اور یہاں
حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی تو دیکھیے، بلند حوصلگی کا ایک پہلو مزید بے نقاب ہو رہے، نہ آپ نے اس شخص کو وعدہ فراموشی کا طعنہ دیا، نہ تعبیر بتانے کے لیے اپنی رہائی کا مطالبہ کے بادشاہ جو ہے پہلے رہا کرے گا تو بتاؤں کوئی مطالبہ نہیں، بلکہ خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور ان سنگین حالات سے عہدہ برآ ہونے کی تدبیر بھی بتا دی۔ یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، گویا آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ آفتاب ہیں۔ آفتاب یہ سورج بن مانگے نور برساتا ہے نا، اور ہر چشمے بینا کو یعنی جو دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے اس کو روشن کرتا ہے، اسے فائدہ پہنچانے کے لیے سب کو مواقع فراہم کرتے، نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں یا نہ ماننے والے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بادشاہ جب آپ کی عظمتوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، خود آپ کی رہائی کا حکم صادر کرتے ہیں، تو کوئی اور ہوتا تو کہتے چلو جلدی کرو، لیکن نہیں، وہ غیرت مند شخص ہے، بہت ہی غیرت والے، اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، مطالبہ کیا کہ پہلے اس الزام کی تحقیق کریں جس کی پاداش میں مجھے اتنے سال قید کے اندر رہنا پڑا، اس کے بعد آپ کے حکم پر غور ہوگا۔ یہ ورڈ تھے۔ بادشاہ نے پھر تحقیق بھی کی، سب سے پوچھا تو نہ صرف زنانے مصر نے بیک زبان ہو کر آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی، بلکہ جو عزیز مصر کی بیگم جس نے بہتان تراشا تھا قید کروانے میں پیش تھی، اس نے بھی برملا کہہ دیا کہ آج حق عیاں ہو گیا، قصوروار میں تھی، میں نے جرم کیا تھا۔ جرم کا اعتراف کرتی ہے، پھر کہتی ہے وہ معصوم ہیں، ان کی آنکھوں کی حیا کی قسم بھی اٹھائی جاتی ہے اور ان کا جو دامن ہے اس کی پاک دامنی کی بھی قسم اٹھاتی ہے۔ اور یوں یہ حضرت یوسف علیہ السلام جس نے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے مصر کے کوچے بازار میں اپنے آپ کو بدنام کرنے کا جرأت مندانہ اقدام کیا تھا، آج جب اسی جگہ پہ دوبارہ رکھتے ہیں قدم تو نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی ان کی سیرت کی پاکی، ان کے اخلاق کی بلندی، ان کے کردار کی پختگی کو دل و جان سے تسلیم کر رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کی عظمت شان اس طرح بھی اشکارا ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی جلالت اور مرتبت کا اندازہ لگانا چاہیں تو وہ جملہ ذرا غور سے اللہ اکبر سنیے جو اس وقت ان کی دل کی گہرائیوں سے نکل کر آہستہ آہستہ زبان پر آ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، مجھے اس کا ترجمہ سنا رہی ہوں، مجھے اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہیں۔ اب ورڈنگ دیکھیے، آج ہی دیکھیے، انتہا دیکھیے، ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں، ہم تو ہیں شریف، ہم یہ ہے وہ نہیں۔ انداز دیکھیے، بڑے لوگوں کا انداز ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا مجھے اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہیں ہے، نفس کا کام ہی برائی کا حکم دینا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا پروردگار غفور الرحیم۔ تو اپنی پاک دامنی کو بھی کدھر کر دیے، اللہ کے فضل پر۔ کیا کہنا ہے اس ایسے بڑے لوگوں کا، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت، کیا شان ہے ایسے لوگوں کی، کیا ان کی آپ کہہ سکتے ہیں عاجزی ہے، انکساری ہے، اور کتنے میٹھے بول ہیں ایسے لوگوں کے، اللہ اکبر۔ پھر بہرحال مورخین کے بیان کے مطابق مصر پر اس وقت 15ویں خاندان کی حکومت تھی جو تاریخ میں چرواہے بادشاہوں کے نام سے مشہور ہیں، اور حضرت یوسف کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام اپوفس بتایا جاتا ہے، اسی کے عہد میں مصر اپنی تاریخ کے طویل اور بدترین قحط سے دوچار ہوا، تو بادشاہ نے ان بگڑے ہوئے حالات سے نمٹنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو مکمل اختیارات دے دیے۔ آپ نے کسی ہچکچاہٹ اور تذبذب کے بغیر اس سنگین ذمہ داری کو قبول فرما لیا، اور جب قحط پڑا آپ نے اپنے غذائی ذخیروں کے منہ کھول دیے۔ صرف اپنے اہل مصری آپ کے حسن تدبیر سے قحط کی ہلاکت انگیزیوں سے محفوظ نہیں رہے، بلکہ ارد گرد کی ضرورت مند بھی جب بھی حاضر ہوتے تو کوئی بھی محروم واپس نہ جاتا، یہاں تک کہ آپ کے سخاوت کا چرچا کنعان تک جا پہنچا جہاں کے رہائشی تھے،
اور فرزندان یعقوب علیہ السلام پھر خوراک طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے. آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن دیکھیں ظرف والوں کی بات جتایا نہیں. ان کے اونٹوں کو بھی لاد دیا اور جو قیمت انہوں نے ادا کی وہ بھی چپکے سے ان کے ہی جو چیزیں تھی اس میں ڈال دی، اور فرمائش کی کہ وہ دوبارہ آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لیتے ہیں. وہ دوبارہ آئے، پھر انہیں اپنے جو وہی خواہش تھی کہ مالا مال کر دیا جائے، لیکن راز سے پردہ نہ اٹھایا. تیسری مرتبہ جب آئے تو آپ وہ گھڑی آ چکی ہوئی تھی کہ جب آپ اپنا تعارف کرا دیں. جس انداز سے آپ نے اپنا تعارف کروایا وہ صرف آپ ہی کو زیبا ہے، اور یہی باتیں آپ کی شان یوسفی کو 4 چاند لگانے کا باعث بنتی ہیں. کیا فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے جو سلوک تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟ مبادا وہ حقیقت سے پردہ اٹھنے کے باعث شرمندگی محسوس کریں، اس لیے فوراً کیا فرمایا، اذ انتم جاہلون، یعنی اس وقت تم ناواقف اور بے خبر تھے. ساتھ ہی ان کے اس ظالمانہ رویے کی خود ہی معذرت پیش کر دی اور انہیں یقین بھی دلایا کہ وہ مطمئن رہیں، ان سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی. بھائی حیرت سے منہ تکتے رہ جائیں. تو بڑے ہی پیارے انداز میں فرمایا کہ بے شک ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ لطف و احسان فرمایا ہے، کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا. لیکن اپنے پیغمبرانہ تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ ایسے لطف و احسان سے بہرہ مند ہونے کا طریقہ سنو. بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے پھر اس کے بعد صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. قدم قدم پر حقائق کے موتی لٹاتے ہوئے، معارف کے گلستان اگاتے ہوئے منظر مقصود کی طرف بڑھیں. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تقوی اور صبر اختیار کیا. اللہ اکبر. اس لیے ان احسانات کا مستحق قرار پایا کیونکہ ان میں کوئی غرور نہیں تھا، ان کے ورڈز میں کوئی غرور کی آمیزش نہیں تھی. یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ صرف آپ کی ذات کے اندر ہی مخصوص ہے، بلکہ فرمایا کہ جو بھی تقوی کا لباس پہنے پھر صبر کی قندیل روشن کر کے آگے بڑھے گا، پھر رحمت خداوندی اس کی اس مخلصانہ جد و جہد پر اپنی قبولیت کے پھول نثار کرتی جائے. اور دیکھیے ہجر فراق کی طویل رات وہ ختم ہو رہی تھی اور پھر روز بروز خوش قسمتی جاگ رہی تھی. اور پھر دیکھیے جب بچھڑے ہوئے والدین اپنی نور نظر سے ملنے کے لیے مصر پہنچ رہے ہیں، حضرت یوسف ان کی پیشگوئی کے لیے بڑے کروفر سے آگے جاتے ہیں، بڑی تو تکریم سے ان کا استقبال کرتے ہیں، پھر انہیں تخت پر بٹھاتے ہیں، اپنے تخت پر بٹھاتے ہیں. اس وقت 11 بھائی اور والدین حضرت یوسف کے سامنے سر مسجود ہو جاتے ہیں. حضرت کی زبان سے نکلتا ہے، اے والد محترم، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. اللہ اکبر. اور اس تعبیر کو بروئے کار لانے میں میرا کوئی کمال نہیں، معاذ رب ذوالجلال کی بندہ نوازی ہے. یا پھر ان مشکلات کا مختصر ذکر کر دیا تاکہ لطف راحت میں اضافہ ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت میں دامن پھیلا دیتے ہیں اور وہ چیز مانگتے ہیں جس کے مانگنے پہ دل کی ساری حسرتیں، سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو عقاب ہمت جواب تک بلندیوں کی طرف پرکشاں رہا ہے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. عرض کی اللہ اکبر. فاطر السماوات والارض، یہ سارا پورا پڑھیں. گویا شمع ایمان کو فروزاں کر کے اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سنگت میں شامل ہو جانا، یہی منزل یوسفی ہے. اللہ اکبر. پھر جو خواب آپ نے بچپن میں دیکھا وہ سچا خواب تھا، اسے ضرور پورا ہونا تھا اور وہ پورا ہوا. لیکن خواب دیکھنے والے کو تکمیل کی منزل تک پہنچنے کے لیے جن مرحلوں سے گزرنا پڑا وہ آپ کو اقتدا کرنے والوں کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمت، صبر، توکل اور رحمت خداوندی کی دستگیری یعنی مدد سے یہ انسان بلند
مقام منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ سمجھ جائیے، آپ کو اپنا بھی ذرا اس کے ساتھ محاسبہ کرتے جائیے۔ سورہ رعد، اس میں 6 رکوع ہیں، 43 آیتیں ہیں، اور رات بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اس وجہ سے آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا۔ اس کی فضیلت حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آئے تو مستحب ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والوں کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے، اس کے بہت اچھے اچھے مضامین ہیں۔ مختصر بتا دیتی ہوں کہ ایک تو اس میں بتایا گیا کہ قرآن کریم کلام الہی ہے، پھر اللہ کی شان وحدانیت اور کبریائی کے بڑے پیارے اور حکیمانہ انداز میں آسمان، زمین اور سورج اور چاند، ہر چیز کی طرف دھیان دلوایا گیا۔ دیکھو، بغیر پلر کے آسمان، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، پانی کے اوپر اتنی بڑی بڑی بلڈنگز، زمین کھودو تو نیچے کیا ملتا ہے؟ پانی، اور پھر کہیں میٹھے چشمے اور کیا کچھ ہے، پھر برف پوش چٹانیں، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے اتنے بلند جو ہے وہ ماؤنٹینز، اور رب ذوالجلال کی رنگینیاں، یہ کھیت، یہ باغات، اور یہ پھل اس کے طرح طرح کے، اللہ اتنا پیار آتے ہیں اللہ پر پھول، اور ان کے ہر ایک کے ذائقے جدا۔ تو یہ اللہ کی شان اس سورہ مبارکہ میں بڑی پیارے انداز میں بیان کی گئی۔ اور سب سے بڑی بات کہ اتنی بڑی بلڈنگز اور ہر چیز کو، قطرے قطرے کو، حتیٰ کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس قطرے کو اور اس کی بناوٹ کو بھی سونا رب جانتا ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ ہم جو جرم کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہیں مائنڈ میں آتا ہے کہ وہ جو رب سب کو جان سکتا ہے وہ من کی چھوٹی سی نگری کو نہیں جان سکتا؟ اس لیے ہمیں اپنے من کو ستھرا رکھنا ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوا، میں نے اپنے والد کے ساتھ 96 ہجری میں حج ادا کیا، میں اس وقت 16 برس کا جوان تھا۔ جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو میں نے ایک حزین حلقہ دیکھا، یعنی گروپ دیکھا۔ میں نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا، یہ کس کا حلقہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، صحابی رسول عبداللہ بن حارث بن جزع زبیدی کا۔ میں شوق زیارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت صحابی، اور اللہ اکبر، فرماتے میں شوق کی زیارت میں جلدی سے آگے بڑھا۔ میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دین کی فقہ حاصل کی اللہ اور اس کے تمام مہمات حل کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کریم رب سے دعا ہے ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت ڈالے اور صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رازق تو آپ نے سن لیا کہ کہاں سے سونا دیتا ہے، اللہ اکبر۔